کا اور طریقہ دنیا میں معروف ہے. ایسا گواہ جو چشمدید ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اگر وہ گواہی دے کسی بات کی تو اس کی گواہی پہ ہزاروں نابینا بھی گواہی دے سکتے ہیں، لاکھوں نابینا گواہی دے سکتے ہیں. وہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا، جس کا نام نامی، اسم گرامی، سید المرسلین، خاتم النبین، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ما زاغ البصر وما طغیٰ ایسا دیدار کیا، پلک نہیں جھپکی. تو آپ چشمدید گواہ ہیں، ہم آپ کی گواہی پہ ہم گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں کہو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں آخری. ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کی زبان مبارک سے سن لیا، آپ کی گواہی کافی ہے. میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، آپ نے جنت بھی دیکھ لیا، آپ نے دوزخ بھی دیکھ لیا، یہ تو مخلوقات ہیں. آسمانوں کو دیکھ لیا، مخلوقات ہیں، ملائکہ ہیں، مخلوقات ہیں. یہ جو کہتے ہیں وہ غیب نہیں معلوم، غیب نہیں دیکھتے، وہ غیب نہیں ہے. ارے غیب کے بچوں، فرشتے کون ہیں؟ ملکوتی عالم میں ملکوت کے ہیں. ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ جی حضرت جبریل علیہ السلام. سید الملائکہ خدمت میں ہیں، تو دوسرے ملائک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بات کو نزاکت سے سمجھو. یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حجاب رینی ہیں، جس کی ذات میں حجاب ہے، وہ حجاب نہیں ہٹتا ہے. یہ سنگ پتھر کی مثال داتا گنج بخش دیتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں سنگ اور آہن مانے لوہا، دیکھو ان کو، یہ دیکھنے میں ہاتھ لگائیے پتھر کو تو ٹھنڈا معلوم ہوگا، لیکن ان کی ذات میں آگ ہے، ان کی ذات میں نار ہے. آپ دو پتھروں کو لے کر جب رگڑو گے تو آگ نکلے گی. مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں آگ تھی، آگ کا ظہور دونوں کی رگڑ سے ظاہر ہوا. اسی طرح فرماتے ہیں لوہا، دیکھو لوہا ہے، ٹھنڈا ہے، کالا ہے، لیکن جب آپ لوہے کو، دو لوہے کے ٹکڑوں کو آپ گھستے ہیں، اس میں سے آگ نکلتی ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں، ان کی ذات میں آگ موجود تھی جو رگڑ سے ظاہر ہوئی. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتھر کو اور لوہے کو رگڑنے سے بھی آگ نکلتی ہے. یہ بات دراصل یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن پتھر ہوں گے، تو یہ پتھر وہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سنگ ہے. اب جو حجاب رینی ہیں اس کو پتھر سے مثال دیتے ہیں، اور جو حجاب غینی ہے اس کو مثال آئینے سے دیتے ہیں کہ اس پہ زنگ آ گیا تھا. دلوں پہ جو زنگ آ جاتا ہے وہ زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء مسخلہ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کی ایک دوا ہوتی ہے. مسخلہ سیخل کرنے کی دوا. و مسخلۃ القلب ذکر اللہ، اور قلب پر جو زنگ آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کی دوا اللہ کا ذکر ہے. خیر اب ہم یہاں آتے ہیں. پس ان کتاب مر ان را ساختم، میں نے کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی ہے، ان کے لیے لکھی ہے کہ سقال دلہا بود، جو اس مقصد سے لکھی ہے کہ سقال دلہا بود، دلوں کو سیخل کرے، کہ اندر حجاب غین گرفتار باشند جو حجاب غین میں ہیں. مائے نور حق اندر دل شان موجود باشد، ان کے دل میں حق کا سرمایہ، حق اندر موجود ہو. تاب برکت خواندن ان کتاب، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے ان حجاب برخیزات،
وہ حجاب اٹھ جائے، بحقیقت معنی راہ یابند، معنی کی طرف راستہ پائیں۔ یہ معنی کیا بات ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ، دوسرا ہوتا ہے معنی۔ کتاب جب کہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن جب کتاب کو دیکھیں تو یہ معنی ہے اصل۔ کتاب کا لفظ کتاب نہیں ہے، کتاب کا وجود اس کا معنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن آپ کی حقیقت معنی ہے۔ فرماتے ہیں مولانا روم نے فرمایا کہ جو برتن میں پانی ہے تو برتن لفظ ہے، اس میں جو پانی ہے وہ معنی ہے۔ لفظ، حرف، ظرف، آماد، حرف جو ہیں، جو حروف ہیں، یہ ظرف ہیں، یہ برتنوں کی مانند ہیں۔ معنی چو آب اور معنی پانی کے مانند ہیں۔ جیسے جنت اگر کہیں، جیم نون تے، جنت اگر کہیں تو اس کے لیے لفظ ہے، لیکن معنی وہ جنت کا وجود ہے۔ اگر دوزخ کہیں تو یہ لفظ ہے، لیکن اس کے معنی تمام دوزخ کا وجود ہے، وہاں کی سختیاں ہیں۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی جنتی اگر کہہ دے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اگر کسی کو مومن کہہ دیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میم واو میم واو میم و نون تشریف نہیں، اس میم واو میم نون اس میں شرف نہیں ہے، بلکہ مومن کا لفظ جنت سے نکل کے آیا ہے، لہذا اس کے اندر جنت کا مزاج ہے، وہ سکون عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کافر کہیں، کسی کو مشرک کہیں، کاف الف فے رے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ جنت میم شین رے کاف، یہ مشرک، یہ جو دونوں کلمات ہیں، یا پھر منافق، یہ میم نون الف فے خاف، یہ جو حروف ہیں یہ ظرف ہیں، لیکن باطن اس کی دوزخ ہے، چونکہ یہ دوزخ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے یہ الفاظ کوئی انسان تو دوزخی ہے بولے برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنمی ہے برداشت نہیں کر سکتا، تو کافر ہے بولے برداشت نہیں، کافر کو کافر بولو غصہ آ جائے گا، مشرک کو مشرک بولو غصہ آ جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ فرض کر لیجئے کسی نے کسی کو خوش کرنے کسی کافر کو بولا تو جنتیوں نے خوش ہو جاتا، کیوں کہ جنت کی لذت اس کو الفاظ میں ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے حجاب غینی اٹھ جائے گا، اور بحقیقت معنی راہ یابند پڑھنے والے معنی کی حقیقت کا راستہ پالیں گے۔ و بعض آنان کے، اور پھر وہ لوگ جو کہ ہستی ایشان، جن کا وجود ہستی ایشان را، جن کے وجود کو عجینت از انکار حق، ان کے وجود کو انکار حق سے گون دیا گیا ہے، واز ارتکاب باطل بود، اور باطل سے ان کا ارتکاب ہے، ہرگز راہ نیابند، ایسے لوگ ہرگز راستہ نہ پائیں گے۔ بے شواہد حق، حق کے شواہد دیکھتے ہوئے، حق کے دلائل دیکھتے ہوئے، و از ان کتاب مریشان را ہیچ فائدے نہ باشد، اس کتاب سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ الحمدللہ علی نعمت العرفان۔ آگے دوسرا، اب یہاں پہ سائل اس کا سوال، وہاں سے اور دوسری باتیں شروع ہوتی ہیں، ہم بات یہاں پر آ کے ختم کرتے ہیں کہ جیسا کہ ان کی فطرت جس سے ہے، آگ میں بھی ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے تو آگ ہی اس کی غذا ہوتی ہے، ایسا ہی جو اہل دوزخ ہیں وہ اسی جانب دوڑیں گے۔ ہر کثیرہ بہر کاری ساختن میلش اندر تب انداختن، ہر شخص کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور میلش اس کی طبیعت کو اندر تب اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس جانب وہ دوڑتا ہے۔ تو یہ کتاب حجاب بشریت کو اٹھانے والی ہے،
کشف حجاب بشریت والی ہے، ہم اس پہ کہہ چکے ہیں گزشتہ درس میں۔ پھر یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ہر بار دہرایا جائے، ہر بار کہا جائے، تاکہ یہ آپ کے ہمارے دل میں، سننے والوں کے دل میں جم جائے۔ وطن صاحب قبلہ نے فرمایا کسی کو بھی نظر آتی نہیں اپنی صورت آپ اپنے کو نظر نہیں آتی ہے، تو یہ کون سا حجاب ہے؟ آنکھ سے سارا جہان دیکھتے ہیں لیکن آنکھ آپ کو نظر نہیں آتی ہے، زبان سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی زبان پہ، اپنے گفتگو پہ، اپنی زبان دانی پہ، اور میں 3 زبانیں جانتا ہوں، 5 جانتا ہوں، 10 جانتا ہوں، 1 جانتا ہوں، اس میں لغت جانتا ہوں، اس کے ثنائے بدائے جانتا ہوں، آپ سب کہتے ہیں